السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں قبیلے پہنچنے کے بعد اورحان گھوڑے سے اترتا ہے اور علاؤالدین سے کہتا ہے دسترخوان تو تیار ہو چکا ہے، لگتا ہے دیوان ہو چکا ہے، چلو پھر ہم بھی بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں۔ یہ کہتے ساتھ ہی اورحان آگے بڑھتا ہے تو علاؤالدین اس کے پیچھے آتے ہوئے کہتا ہے بھائی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ کہاں تھے؟ اورحان اس سے کہتا ہے او جلالی بھائی اطمینان رکھو۔ یہ کہتے ساتھ وہ پھر سے آگے بڑھتا ہے تو علاؤالدین اس سے کہتا ہے دیوان میں عثمان سردار نے اہم فیصلے کیے ہیں۔ جواب میں اورحان کہتا ہے میرے بغیر کیے ہیں تو یقیناً اہم ہوں گے۔ شہنشاہ اور اس کے ساتھی بھی کھڑے ہو جاتے ہیں اور شہنشاہ آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے عثمان سردار نے علاؤالدین بے کو اپنی جگہ نائب مقرر کیا ہے۔ یہ سن کے اورحان علاؤالدین سے کہتا ہے مبارک ہو بھائی، تم والد محترم کے نائب بن چکے ہو۔ میری واحد پریشانی یہ ہے کہ اب سے ہم قرارگاہ میں ایک ساتھ نہیں رہ پائیں گے۔ علاؤالدین پریشان ہوتے ہوئے کہتا ہے نہیں بھائی، آپ بھی قرارگاہ میں نہیں ہوں گے۔ یہ سن کے اورحان پوچھتا ہے علاؤالدین سپاہیوں کے سربراہ کا مقام کہاں پہ ہوگا، کیا یہ بھی تم دیکھو گے؟ علاؤالدین کہتا ہے بھائی، عثمان صاحب نے آپ کو کمانداری کے عہدے سے معزول کر دیا ہے۔ یہ سن کے حلیمہ آگے بڑھتے ہوئے کہتی ہے بھائی کیا کہہ رہی ہو؟ علاؤالدین مزید کہتا ہے اور آپ کی جگہ شہنشاہ بے کو کمانداری پر فائز کر دیا گیا ہے۔ یہ سن کے اورحان غصے میں شہنشاہ کی جانب دیکھتا ہے۔ علاؤالدین ایک بار پھر اورحان سے پوچھتا ہے بھائی دیوان کے وقت آپ کہاں گئے تھے کچھ تو بتائیں بھائی۔ تو اورحان کہتا ہے علاؤالدین میں دشمن کے پیچھے گیا تھا، میں نے سمجھا تھا کہ دیوان میں میری پشت پر نگاہ رکھنے والا ایک بھائی موجود ہے۔ تم نے کیا کیا علاؤالدین؟ جب بابا نے دیوان میں مجھے قربان کیا تم نے کیا کیا؟ تو علاؤالدین کہتا ہے بابا کا فرمان آخری ہوتا ہے بھائی، آپ یہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ شہنشاہ کہتا ہے سوائے ملعون خاتون کے، بہرحال ماں کا دل ہے۔ یہ سن کے اورحان کہتا ہے ظاہر ہے کہ میری ماں نے ایک ماں کے دل اور ریاست کی ماں کی عقل سے بات کی ہے، مگر سرداران آپ نے کون سی عقل کی پیروی کرتے ہوئے خاموشی اختیار کی؟ اورحان کے ساتھی اپنے سر جھکا لیتے ہیں تو علاؤالدین کہتا ہے بھائی آپ کو جانے سے پہلے مجھے اطلاع دینی چاہیے تھی، آپ کو دیوان میں اپنا مقام سنبھالنا چاہیے تھا۔ اورحان کہتا ہے میرے بھائی، خاموشی بھی اپنے مقام کو عیاں کرتی ہے اور تم نے خاموش رہ کر اپنا مقام ظاہر کر دیا۔ انہیں بحث کرتا ہوا دیکھ کر جیرکتے آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے یہ جگہ بات کرنے کی نہیں ہے۔ تو اورحان کہتا ہے آپ درست ہیں جیرکتے بھی، یہ اس کی جگہ نہیں ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی اورحان تلوار پہ نیام کر کے آگے بڑھتا ہے تو علاؤالدین اسے روکتے ہوئے کہتا ہے بھائی کیا آپ نے عقل کھو دی ہے؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اورحان اسے ایک طرف دھکیلتے ہوئے کہتا ہے ہٹ جاؤ۔ یہ کہتے ساتھ ہی اورحان میز پر سے پھلانگتا ہوا سپاہیوں کو دھکیلتا ہوا سرداری خیمے کی جانب بڑھتا ہے۔ علاؤالدین بھائی کہتا ہوا اس کے پیچھے آتا ہے مگر شہنشاہ اسے روک لیتا ہے اور کہتا ہے علاؤالدین اپنے بھائی کو غصے کی بینٹ مت چڑھا دینا۔ خیمے کے اندر طبیب عثمان صاحب کا علاج کر رہا ہے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں میرے قدم مجھ سے کئی سالوں کا انتقام لیتے ہیں، مگر طبیب تم کس چیز کا انتقام لے رہی ہو؟ یہ دوا آہستگی سے لگاؤ۔ اسی لمحے اورحان ہاتھ میں تلوار اٹھائے خیمے کے اندر داخل ہوتا ہے۔ اورحان کی اس طرح سے خیمے میں داخل ہونے پر عثمان صاحب حیران و پریشان ہو جاتے ہیں۔ اورحان بھی غصے میں انہیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یہ دیکھتے ہوئے عثمان صاحب طبیب کو اشارہ کرتے ہیں اور طبیب چلا جاتا ہے۔ عثمان صاحب اورحان سے پوچھتے ہیں خیر تو ہے، کیا جو حکم سے کاٹا گیا ہے اسے تلوار سے سینے آئے ہو؟ تو اورحان ان سے کہتا ہے میں آپ سے آپ کے بیٹے اورحان کی حیثیت سے نہیں بول رہا، میں اس اورحان کی حیثیت سے بول رہا ہوں جو کئی سالوں سے آپ کا کماندار رہا ہے۔ آپ نے میرے ساتھ یہ رویہ کیوں اختیار کیا؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ تو عثمان صاحب کہتے ہیں تم بورصہ فتح نہ کر سکے، میں خاموش رہا۔ میں نے کہا یقیناً اورحان کے پاس کوئی وجہ ہوگی، مگر اورحان دیوان میں نہ آنے کی وجہ کوئی نہیں ہے۔ اورحان آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے ایک وجہ ہے۔ تو عثمان صاحب ہاتھ کے اشارے سے اسے خاموش کرواتے ہوئے کہتے ہیں خاموش، جو کہنا تھا جانے سے پہلے کہنا تھا۔ اورحان کہتا ہے میں نہیں کہہ سکا میرے سردار، آپ نے میری بات نہیں سنی۔ یہ سن کے عثمان صاحب کہتے ہیں تمہیں اپنے بھائی سے کہنا چاہیے تھا، اپنی ماں سے کہنا چاہیے تھا، اپنے سرداروں سے کہنا چاہیے تھا جن سے تم مشورہ لیتے ہو، اور وہ بھی تم سے کہتے یہ اہم نہیں ہے۔ تمہارا چلے جانا ان سرداروں کو حق پہ ثابت کرنے کے سوا کسی کام نہیں آیا جو تمہیں سرکش کہتے تھے۔ تم نے انہیں درست ثابت کر دیا، لیکن نقصان ہمیشہ تمہیں اور مجھے ہوا ہے۔ تم بورصہ غلط وقت پر گئے اور میں نے وہ لڑائی ہار دی، تم دیوان سے غلط وقت پر گئے اور تم نے کمانداری کھو دی۔ اب سے تم میں اور ایک سپاہی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی اورحان آگے بڑھتا ہے تو پیچھے سے آنے والا علاؤالدین اس سے کہتا ہے خبردار، اب ایک قدم بھی آگے مت بڑھانا۔ مگر اورحان تلوار سیدھی کر کے عثمان صاحب کی جانب بڑھاتے ہوئے کہتا ہے کئی سال پہلے جو پوسٹ آپ نے مجھے فتح کی ذمہ داری کے ساتھ دی تھی، جب آپ مجھے اس کے لائق نہیں سمجھتے تو لیجئے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ بیٹھتا ہے اور تلوار عثمان صاحب کی جانب بڑھا دیتا ہے اور مزید کہتا ہے میں اللہ کی طرف سے آنے والی ہر چیز پر راضی ہوں اور جس مقصد کے لیے مجھے آپ نے قربان کر دیا اس پہ بھی راضی ہوں۔
عثمان صاحب اسے تلوار لے لیتے ہیں اور اورحان پلٹ جاتا ہے۔ اورحان کے جانے کے بعد عثمان صاحب علاؤالدین سے پوچھتے ہیں کیا تم اپنے بھائی سے خوفزدہ ہو گئے؟ چلو جاؤ یہاں سے۔ یہ سنتے ساتھ ہی علاؤالدین بھی چلا جاتا ہے اور عثمان صاحب اس لمحے کو یاد کرتے ہیں جب خواب میں انہوں نے اورحان کو دیکھا تھا اور اورحان نے ان سے کہا تھا میں اللہ کی طرف سے آنے والی ہر چیز پہ راضی ہوں اور جس مقصد کے لیے آپ نے مجھے قربان کیا اس پر بھی۔ دوسری طرف اورحان اپنے خیمے میں بہت پریشان کھڑا ہوتا ہے۔ علاؤالدین اسے کہتا ہے بھائی مجھے ایک لمحے کے لیے گمان ہوا کہ۔ اورحان اسے پوچھتا ہے تمہیں کیا گمان ہوا؟ کیا جو حکم سے لے لیا گیا ہے میں اسے تلوار سے واپس لوں گا؟ کیا تم مجھے نہیں جانتے؟ اسی لمحے حلیمہ وہاں پہ آتی ہے۔ اورحان علاؤالدین سے کہتا ہے علاؤالدین اب سے میرے راستے میں حائل مت ہونا، میں بھی تمہارے راستے سے ہٹ جاؤں گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی اورحان تلوار کی میان حلیمہ کو دیتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ حلیمہ بھی بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ اگلے منظر میں اورحان باہر آگے بڑھ رہا ہوتا ہے اور آگے بڑھتے بڑھتے وہ گھوڑے کے پاس جا کھڑا ہوتا ہے۔ کارا خلیل اس کے پاس آتا ہے اور اورحان کو پریشان دیکھ کر واپس جانے ہی لگتا ہے کہ اورحان اسے کہتا ہے آؤ کارا خلیل آؤ، آج ہم بورسا میں کافروں کا راستہ روک رہے تھے اور قبیلے میں دیوان کے دوران عظیم چنار کی ایک شاخ کاٹ دی گئی۔ خلیل کہتا ہے میں جانتا ہوں لیکن اگر اس کی شاخ کاٹ دی جائے تو مان لے کہ یہ مضبوط ٹہنیاں دے گی۔ اورحان کہتا ہے اس درخت کے قریب کلہاڑی لے کر گھومنے والوں کو بھی دیکھتے ہو نا؟ خلیل کہتا ہے بالکل میں دیکھتا ہوں، میں اس کلہاڑی کو سجا سنوار کر عثمان سردار کے ہاتھ میں تھمانے والوں کو بھی دیکھتا ہوں۔ اورحان کہتا ہے پھر میرے بابا کیوں نہیں دیکھتے خلیل؟ اگر بابا بھی نہیں دیکھتے تو بھائی کہاں دیکھتا ہے؟ وہ کیوں نہیں دیکھتا؟ جواب میں خلیل کہتا ہے حضور آپ بھی جانتے ہیں کہ ہر کوئی پھوٹ ڈلنے سے خوفزدہ ہے، شاہنشاہ کے سردار۔ تو اورحان اس کی بات کرتے ہوئے کہتا ہے بورسا کے معاملے پر میں کسی کو بھی پھوٹ ڈالنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ اس عظیم چنار سے نہ کوئی شاخ نہ ایک پھوٹ توڑنے کی اجازت ہے، نہ تو باہر والوں کو اور نہ ہی اندر والوں کو۔ وہ اپنے چوہے بلی کا کھیل جاری رکھیں۔ خلیل اورحان کی بات آگے بڑھاتے ہوئے کہتا ہے میرے سردار ہم اپنا سفر وہیں سے جاری رکھیں گے جہاں سے چھوڑا تھا۔ اورحان اس کا شکریہ ادا کرتا ہے اور گھوڑے پر سوار ہو جاتا ہے۔ خلیل پوچھتا ہے آپ کہاں جا رہے ہیں حضور؟ تو اورحان کہتا ہے میں قبیلے میں اپنے اوپر لگی ہوئی گرد کو جھاڑتا ہوں، تم میری آنکھ اور کان بنے رہو۔ یہ سن کے خلیل کہتا ہے حضور آپ ہمیشہ آگے دیکھیں، میں آپ کی پشت پر نگاہ رکھوں گا۔ یہ سنتے ساتھ ہی اورحان گھوڑے کو دوڑ لگا دیتا ہے۔ نیلوفر بھی قبیلے سے اسے جاتا ہوا دیکھ جاتی ہے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ حلیمہ خیمے میں عثمان صاحب کے پاس جاتی ہے اور عثمان صاحب کو پکارتی ہے تو عثمان صاحب کہتے ہیں کیا تمہیں بھی اورحان اپنے پیچھے گھسیٹ کر لے گیا؟ کیا تم بھی اس کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنے پڑ گئی؟ حلیمہ کہتی ہے بابا وہ بالکل نہیں جانتے تھے، وہ آپ کو اپنی فتح کی خوشخبری سنانے والے تھے۔ عثمان صاحب پوچھتے ہیں کیسی فتح؟ حلیمہ کہتی ہے انہوں نے نہیں بتایا ہے نا؟ عثمان صاحب پوچھتے ہیں کیا نہیں بتایا؟ یقیناً اس نے خود کو شرمندہ کیا ہوگا۔ حلیمہ کہتی ہے شرمندگی؟ کس بات کی شرمندگی؟ اس بات کی کہ اس نے قسطنطنیہ سے بورسا کے لیے آنے والی مدد کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس نے وہ بندرگاہ تلاش کی جو بورسا کو خفیہ خزانہ اور اسلحہ دے رہی تھی اور اس نے اسے جڑ سے ختم کر دیا بابا۔ یہ سن کر عثمان صاحب کہتے ہیں اسے بھی کمانداری ایسی فتح کے ساتھ سونپنا زیب دیتا ہے، اس نے اپنی ذمہ داری آخری لمحے تک نبھائی ہے، اب اس کے بعد اس کی ذمہ داری ایک الپ کی طرح میری خدمت کرنا ہوگی۔ حلیمہ کہتی ہے بھائی اس کے مستحق نہیں تھے بابا۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں اس سب کا فیصلہ میں کروں گا، اب چلو جاؤ۔ یہ سنتے ساتھ ہی حلیمہ آگے بڑھتی ہے، اورحان کی میان عثمان صاحب کو دیتی ہے اور چلی جاتی ہے۔ عثمان صاحب تلوار میان میں ڈالتے ہیں اور تکلیف محسوس کرتے ہوئے بستر پہ لیٹ جاتے ہیں۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ جنگل میں اورحان سر پٹ اپنا گھوڑا دوڑا رہا ہوتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد اورحان ایک مقام پہ اپنا گھوڑا روک لیتا ہے۔ وہ جیسے ہی گھوڑے سے اترتا ہے نیلوفر وہاں پہنچتی ہے۔ وہ تیزی سے اورحان کے پاس آتی ہے تو اورحان کہتا ہے میرے بابا کا خواب حقیقت بن گیا، وہ چھری انہوں نے چلا دی جو انہوں نے میری گردن پہ رکھی ہوئی تھی، انہوں نے اپنے بیٹے کو بھی اور کئی سالوں کی محنت کو بھی ایک خنجر سے قربان کر دیا۔ یہ سنتے ساتھ ہی نیلوفر اسے گلے لگا لیتی ہے اور پھر اسے پوچھتی ہے تلوار کہاں ہے؟ جواب میں اورحان کہتا ہے میں نے اسے اس کے مالک کو لوٹا دیا ہے۔ نیلوفر کہتی ہے عثمان صاحب نے وہ تلوار تمہیں بورسا کا دروازہ کھولنے کے لیے دی تھی۔ جواب میں اورحان کہتا ہے بابا نے اس نئے مالک کو عطا کر دی ہے۔ نیلوفر کہتی ہے بابا نے تمہیں ذمہ داری سے ہٹایا، کیا تم نے بھی ارادہ ترک کر دیا؟ اورحان کہتا ہے میں دسترخوان پر موجود سرداروں سے جدا اپنے بھائی سے جدا لڑوں گا اور یہ اس تلوار سے نہیں ہوگا۔ جب مقابلہ نیا ہے
तो मेरी तलवार भी नहीं होगी। नीलूफर कहती है तुम बूरसा से दस्तबरदार नहीं होगी। जवाब में ओरहान कहता है कभी नहीं, मैं बूरसा को भी और जो तलवार मैंने बाबा को वापस लौटाई है उसे लूंगा, अपने रास्ते से, अपने तरीके से, अगरचे मैं अकेला रह जाऊं। तो नीलूफर एकदम से कहती है तुम तनहा नहीं हो। फिर ओरहान नीलूफर से कहता है कासिम और सुलेमान से कुछ मत कहना। तो नीलूफर कहती है मैंने उन्हें आइकुत के सुपुर्द कर दिया है ताकि वो बातों को ना सुने। उधर हम देखते हैं कि हलीमा मनून खातून के साथ खेमे में दाखिल होती है और गरजते हुए कहती है वहाँ क्या मेरे भाई के अमल का बदला यह होना चाहिए था? मेरे भाई ने कई सालों से नरम बिस्तर नहीं देखा। बाबा क्या करते हैं माँ? बूरसा मेरे भाई के जीने की वजह है। क्या बाबा नहीं जानते कि मेरा भाई बूरसा से दस्तबरदार नहीं होगा? मनून खातून कहती है हाँ दस्तबरदार नहीं होगा अपने बाबा की तरह, और हान जिद्दी है, मेरे पास हो मेरी बेटी। ये कहते साथ वो उसे गले लगा लेती हैं। फिर हलीमा पूछती है माँ दीवान में आपने क्या कहा? क्या आपने मेरे भाई की पोस्ट पर निगाह रखी? मनून खातून कहती है क्या तुमने सोचा कि मैं खामोश रहूंगी? जो हक था मैंने वही कहा। हलीमा कहती है मैं भी खामोश नहीं रहूंगी, मेरे भाई के पीछे वो जहाँ कहेंगे मैं जाऊंगी। जवाब में मनून खातून कहती है नहीं, अब मेरी इजाजत के बगैर तुम कहीं नहीं जाओगी। हलीमा कहती है माँ क्या हो गया है? मैं बेखबरी में जंग पर चली गई, क्या बाबा की तरह आप भी गुस्सा करेंगी? मनून खातून कहती है तुम मेरी इजाजत के बगैर जंग पर जाती हो, तुम मेरी इजाजत के बगैर वालिद के खेमे में दाखिल होती हो, तुम कब मेरी बात मानोगी? हलीमा कहती है क्या मेरा दिल इस पर राजी होता कि मैं भाई को जंग में तनहा छोड़ दूं? मनून खातून कहती है तुम अपनी मर्जी करती हो, बहनों को भी अपने पीछे मुसीबत में घसीटती हो। यह सुन के हलीमा कहती है माँ मैं बाजियान की सरबराह हूँ, मेरी और मेरी बहनों की कदर मैदान जंग में है। तो मनून खातून कहती है नहीं, मैंने तुमसे तुम्हारी जिम्मेदारी वापस ले ली है, तुम बाजियान की सरदार अब नहीं हो। मनून खातून जाने लगती हैं तो हलीमा उनके रास्ते में आ जाती है और कहती है माँ आप क्या कह रही हैं, ऐसा ना करें। तो मनून खातून उसे कहती हैं मेरी इजाजत के बगैर अब तुम कबीले से बाहर नहीं निकलोगी, लेकिन परेशान ना हो, ये तब तक है जब तक कि तुम्हारी शादी नहीं हो जाती। अब बैठो और अपना जहेज तैयार करना शुरू करो, अब तुम्हारे हाथ को तलवार के बजाय दूसरे काम करने चाहिए। हलीमा बहुत परेशान हो जाती है और मनून खातून चली जाती हैं। उधर हम देखते हैं कि उस्मान साहब तलवार रख ही रहे होते हैं कि मनून खातून खेमे में दाखिल होती हैं और कहती हैं अपने एक ही फरमान से आपने कबीले को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया, सरदारों, सिपाहियों और बहुओं को। अगर ये इसी तरह बढ़ता रहा तो क्या होगा? फिर तलवार को देखते हुए कहती है इस तलवार का मुकाम मैदान जंग था, इस तलवार ने हमारे लिए बूरसा के दरवाजे खोलने थे। जवाब में उस्मान साहब कहते हैं ये तलवार सही जगह पर है, जो हकदार है वो आएगा और लेगा। ये कहते साथ ही उस्मान साहब गिरने लगते हैं तो मनून खातून एकदम से आगे बढ़ती हैं और उन्हें थामती हैं और बुलंद आवाज में मदद के लिए पुकारती हैं। फिर उस्मान साहब से कहती हैं अपनी आंखें खोलो उस्मान, अपनी आंखें खोलो। मगर उस्मान साहब बिल्कुल निढाल होते हैं।